بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، انسان کی زندگی کی الگ الگ منزلیں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بے بس ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر رینگنے لگتا ہے، پھر پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر میں اضافے کے ساتھ اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ عقل مند حضرات اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے کان پر بال آ جائے، یعنی کان پر بال آ جانا کس بات کی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی اور رزق میں برکت کے لیے کچھ اعمال بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ حدیث سن لیجئے کہ زندگی کے الگ الگ منزل میں اللہ پاک بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ مسند احمد اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اس کے نیک عمل اس کے باپ یا ماں باپ کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ ماں باپ کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری کیا جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم فرمائیں۔ جب اسلام کی حالت میں وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتا ہے اور سیئات کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتا ہے، اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عمر میں پہنچ کر اکثر انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے سارے وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ اسی پیش نظر کسی بزرگ کا یہ قول ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، یعنی اللہ اس پر اپنے رحم و کرم سے رزق کی تنگی نہیں بھیجتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسے اعمال کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، پہلا عمل یہ ہے کہ توبہ استغفار۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے یعنی اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بہت بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسے راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ بروایت ابو داؤد۔ میرے بھائیوں، دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔
اللہ کے اعمال پر عمل اور شریعت کی منع کی گئی چیزوں سے بچنے کا نام ہے تقوی۔ ان کاموں میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اسی لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت کا بڑھنا نہیں بلکہ کافی ہونا ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگوں کے پاس ادھیک پیسے ہو جانے کے بعد بھی کم ہونے کا رونا روتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو درمیانی درجے کے ہوتے ہیں یعنی مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی اطمینان و سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت میں لگے رہو، میں تیرا دل گناہ سے بھر دوں گا اور تمہارے محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغر سے بھر دوں گا اور تمہارے محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ باروایت ابن ماجہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی، غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا شوق دلاتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ باروایت ابن ماجہ۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی صلہ رحمی بھی برکت کی وجہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے رزق زیادہ اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ باروایت صحیح بخاری۔ اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر اور رزق زیادہ اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ باروایت مسند احمد۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ گنجائش کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور جھگڑا فساد سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کی وجہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مسعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے انہیں دیکھا کہ دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے ذریعے ہی تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ باروایت بخاری شریف۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ باروایت مسند احمد۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل عالمی جنکشن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو پھر ملتے ہیں دوستوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔